سورۃ الاحزاب کی 22 آیات میں مضامین جہاد کا بیان ہے. اس میں آیت نمبر 9 تا 27 اس میں 2 غزوات کا تذکرہ ہے اور تفصیلی واقعہ 2 غزوات کا جو ایک دوسرے کے بالکل ساتھ متصل پے در پے پیش آئے. اور پھر آگے جو 3 آیات ہیں 60, 61 اور 62 اس میں گستاخ رسول کی سزا بیان کی گئی کہ ان منافقین کے ویسے تو تمام جرائم معاف ہیں اور ان پر ان کی وجہ سے ان سے قتال کا حکم نہیں دیا جا رہا بلکہ فاعفوا واصفحوا کہا جا رہا ہے اور اعرضوا عنہم کہا جا رہا ہے. لیکن اگر یہ ایک کام کریں تو ان کے لیے کوئی معافی نہیں. اگر ان میں سے کسی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا جرم ثابت ہو جائے تو اسے ہرگز معاف نہیں کیا جائے گا, اسے قتل کیا جائے گا اور سخت طریقے سے قتل کیا جائے گا تاکہ دوسروں کے لیے عبرت ہو. یہ حکم اس کے اندر بیان ہوا. تو یہ جو پہلی جو ہے وہ 19 آیات ہیں, آیت نمبر 9 تا 27, ان کے اندر جن 2 غزوات کا تذکرہ ہے تفصیلی وہ سن لیجئے اور پھر اس کے بعد ان آیات کا جو مضامین کا خلاصہ ہے وہ بیان کر دیا جائے گا. پہلا غزوہ جس کا بیان ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود سے, یہاں سے اس کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے. یہ غزوہ احزاب کا تذکرہ ہے. غزوہ احزاب سن 5 ہجری شوال کے مہینے میں پیش آیا تھا, یعنی غزوہ احد سے پورے 2 سال بعد. غزوہ احد شوال سن 3 ہجری میں اور اس کے پورے 2 سال بعد شوال سن 5 ہجری میں. شوال سن 4 ہجری میں غزوہ بدر موعد کا جو ہے وہ چیلنج تھا, مسلمان گئے تھے, ابو سفیان نہیں آئے تھے, تو یہ درمیان کا یہ سال سن 4 ہجری جو ہے مشرکین میں اور مسلمانوں میں کوئی بڑی لڑائی نہیں ہوئی. اور سن 5 ہجری میں شوال میں انہوں نے کفار نے مسلمانوں پر ایک اجتماعی لشکر بنا کر اور ایک جو ہے وہ اتحاد بنا کر مسلمانوں پر حملہ کیا, جسے غزوہ احزاب کہا جاتا ہے. اس غزوہ کا واقعہ یہ ہوا تھا کہ وہ جو غزوہ بدر کے واقعے میں آپ نے تفصیل سے سنا کہ جو قافلہ بنایا گیا تھا اور بہت سا مال جمع کیا گیا تھا مسلمانوں کے خلاف ایک بڑی لڑائی برپا کرنے کے لیے, اب کفار نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ اب وہی کام کر لیا جائے اور وہ بڑا لشکر بنا کر مسلمانوں پر فیصلہ کن حملہ کیا جائے, کیونکہ اب معاملہ حد سے باہر نکلتا چلا جا رہا ہے. وہ یہود کے ساتھ ان کی مراسلت ہوئی. یہ یہود جو مدینہ کے تھے, بنو نذیر بڑا جو قبیلہ تھا, بنو قینقاع پہلے سن 2 ہجری میں نکالے گئے اور پھر اس کے بعد سن 4 ہجری میں بنو نذیر بھی یہاں سے نکال دی گئے, سب خیبر میں آباد تھے. بنو نذیر کا جو سردار تھا حیی ابن اخطب, اس کے ساتھ ان کی مراسلت ہوئی مشرکین کی اور ان کا آپس میں یہ طے ہو گیا کہ حیی ابن اخطب جو ہے وہ خیبر کی طرف سے ایک بڑا لشکر لے کر آئے گا اور ادھر سے مدینہ مکہ کی طرف سے ابو سفیان بڑا لشکر لے کر آئیں اور پھر یہ دونوں لشکر مکہ مدینہ منورہ پر حملہ کریں. یہود کا جو تیسرا قبیلہ تھا بنو قریظہ, شہر کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ آباد تھا, ان کا مسلمانوں کے ساتھ یہ معاہدہ تھا کہ یہ کسی بھی باہر سے آنے والے حملہ آور کے مسلمانوں کے خلاف مدد نہیں کریں گے اور اس کی بنا پر مسلمانوں نے ان کو امان دیا ہوا تھا. یہ بھی طے ہوا کہ جیسے بھی ممکن ہو ان کو جو ہے وہ کیا جائے, اندر سے غداری پر اور بدعہدی پر آمادہ کیا جائے تاکہ وہ اندر سے مسلمانوں پر حملہ آور ہوں. اور ساتھ یہ جو غطفان وغیرہ کے قبائل مکہ کے ارد گرد مکہ اور مدینہ کے درمیان آباد تھے ارد گرد کے علاقوں میں, ان کو بھی ساتھ ملا کر ایک بڑا لشکر بنایا جائے. تو انہوں نے یہ کام کیا اور ہر آپس میں بات چیت کی, معاہدے کیے اور پھر ایک بڑا لشکر بنا کر مسلمانوں کے خلاف انہوں نے خروج کیا. تو اس وقت یہ یعنی بڑا لشکر 2 لشکر اوپر سے آئے, اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم, خیبر کی طرف سے ایک لشکر آیا اور ایک لشکر جو ہے وہ ادھر سے مکہ کی طرف سے بڑا تیار ہو کر گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کا بھی ارادہ یہی تھا کہ یہ اچانک حملہ آور ہو اور انہوں نے شدید سردی کے موسم کا انتخاب کیا, کیونکہ مدینہ منورہ کی سردی اتنی شدید ہوتی ہے جب وہ اپنے پورے زور پر ہو کہ اس سردی کے دوران کسی شخص کا لڑائی کرنا, چلنا پھرنا اور اس طرح تیزی سے حرکت کرنا, اپنا دفاع کرنا ممکن نہیں رہتا. بہت شدید سردی جس کی وجہ سے ہڈیوں کا گودا تک جم جاتا ہے انسان کا, اس طرح کی سردی پڑتی تھی وہاں. اور دوسرا مسئلہ اہل مدینہ کو سردی کے موسم میں قحط کا ہوتا تھا کہ مدینہ کی جتنی پیداوار تھی اور جو وہاں کی فصلیں وغیرہ تھی یہ سب ہوتی تھی اس میں, قحط کا عالم ہوتا تھا مدینہ منورہ میں اور ان کے پاس مسلمانوں کے پاس کھانے پینے کی اشیاء کی قلت ہو جاتی تھی سردیوں میں شدید, کیونکہ وہ گرمیوں کے اندر جو کھجوریں محفوظ کرتے تھے وہی بس اس وقت کا ان کا راشن ہوتا تھا. تو انہوں نے یہ سوچا کہ مسلمان اس وقت ان دوہری تکالیف میں ہوں گے تو دفاع نہیں کر سکیں گے اور ہم حملہ کر کے کامیاب ہو جائیں گے, اور حملہ بھی اچانک تھا کہ پتہ بھی نہیں چلے گا مسلمانوں کو اپنے دفاع کی تیاری کر سکیں.
لیکن وہ مدینہ منورہ کے اندر جو جاسوس مسلمانوں کے موجود تھے اور جو معاملہ غزوہ بدر کے وقت سے ان قیدیوں کے ساتھ معاہدے کے طور پر چلا آ رہا تھا، اسی کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اطلاع ہو گئی کہ کفار اس طریقے سے آپس میں متحد ہو کر یہود کا لشکر بھی آ رہا ہے اور ادھر سے مشرکین کا لشکر بھی آ رہا ہے۔ تو حضور نے اپنے جو ساتھی تھے ان کو مشاورت کے لیے جمع فرمایا اور ان سے کہا کہ بتا کیا کرنا چاہیے۔ تو سب نے الگ الگ آراء دی، کسی بات پر بھی اتفاق نہ ہو سکا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا ہے رسول اللہ ہمارے ہاں ملک فارس میں جب ایسا وقت ہو کہ کوئی بڑی قوم شہر پر حملہ آور ہو رہی ہو اور شہر والوں میں دفاع کرنے کی قوت نہ ہو اور وہ یہ چاہیں کہ دشمن تھک ہار کے واپس چلا جائے تو وہ شہر کے گرد خندق کھود لیتے ہیں اور اس اندر کی طرف سے دفاع کرتے ہیں تاکہ دشمن خندق کو پار نہ کر سکے، تو پھر آخر جو ہے وہ تنگ آ کر محاصرہ اٹھا کر چلے جاتے ہیں، یا اتنے وقت تک محاصرے کو طول دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اندر والے لوگ کہ موسم اور حالات لڑائی کے موافق ہو جائیں تو پھر وہ لڑائی کر لیتے ہیں۔ تو اس رائے پر سب کا اتفاق ہو گیا کہ ایسا کر لینا چاہیے، لیکن اتنی شدید سردی کے عالم میں اور مدینہ منورہ کی پتھریلی زمین کو کھودنا اور خندق بنانا بہرحال ایک مشکل کام تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مدینہ شہر سے نکلنے کا حکم دیا اور جبال سلا کے دامن سے جبال احد کے دامن تک بہت طویل یہ خندق کھودی گئی، تاکہ کیونکہ یہی راستہ تھا جس سے ان دونوں لشکروں نے سامنے آنا تھا، تو انہی دو پہاڑوں کے درمیان مدینہ شہر واقع ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے مدینہ میں داخل ہونے کا سوائے اونچے پہاڑوں سے چڑھ کے آنے کے، وہ ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ تو سامنے سے خندق کھود کر یہ دونوں پہاڑوں کے درمیان کا جو علاقہ تھا اس کو خندق کے اندر لے لیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر نکل آئے، زمین تقسیم کر دی گئی مسلمانوں کے مجموعے بنا کر کہ ایک ایک مجموعے کو زمین دے دی گئی کہ اتنی زمین کھودنی ہے، 6 ہاتھ گہری اور 8 ہاتھ چوڑی خندق کھودی گئی، اس اندازے سے کہ گھوڑے پر سوار شخص یا پیدل آدمی اس کو پار نہ کر سکے۔ یہ مسلمانوں پیمانہ مقرر کر کے زمین ان میں تقسیم کر دی گئی اور مسلمان جو ہے وہ خندق کھودتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ تو شدید سردی اور قحط کے عالم میں اس طرح یہ خندق تیار کر لی گئی۔ منافقین نے اس وقت میں مسلمانوں کو بہت ستایا، اول تو وہ آئے نہیں، اس کام میں شریک نہ ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طریقے سے خندق کھودی جا سکے گی اور کیا ہوگا، آ کر رخصت لے لی کہ ہمارے گھر اکیلے ہیں، خالی ہیں، ہم وہاں پر آپ کے ساتھ رک نہیں سکتے، اس لیے ہمیں اجازت دی جائے۔ اس کے باوجود وہاں آتے تھے، مسلمانوں کو تانے دے دے کر اور ہر طریقے سے پریشان کرتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ کسی طرح ان کو واپس لے جائیں، تاکہ بعض منافقین کی عادت تھی کہ وہ اپنے گھر سے روٹی وغیرہ پکا کر اچھی اور لے آتے اور یہاں آ کر مسلمانوں کے سامنے بیٹھ کر کھاتے، اور چونکہ مسلمان پہلے سے بھوک کے عالم میں تھے، پھر ان کے سامنے کوئی روٹی کھا رہا اور تکلیف ہوتی، پھر ان کہتے ہمارے ساتھ مدینہ چلو تو ہم تمہیں وہاں پر کھانا کھلاتے، تاکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کر کسی طرح مسلمان یہاں سے جائیں۔ تو مسلمان پھر لعنت بھیج کر چلے جاتے، نہیں جاتے تھے ان کے ساتھ، تو ہر طرح سے مسلمانوں کو ستانے اور پریشان کرنے کی کوشش میں لگے رہے۔